اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے 1 سا جو یا 1 سا کھجور ہر آزاد پر, غلام پر, مرد پر, عورت پر, چھوٹے پر, بڑے پر جو مسلمان. اب یہ سا جو ہوتا تھا, سا اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا, گلے کو ناپ کر کے دیتے تھے اس میں. تو سا 4 مٹھی بھر کے جب اناج دیتے تھے وہ 1 سا ہوتا تھا. جب اس کو کیلکولیٹ کیا گیا آج کے وزن کے حساب سے تو وہ 2 کلو 100 گرام سے لے کر کے 2 کلو 700-800 گرام تک ہلکی اور بھاری چیزوں میں الگ الگ وزن اس کا آتا ہے. لیکن ایک احتیاطی مقدار جو ہمارے یہاں گیہوں استعمال ہوتا ہے یا آٹا استعمال ہوتا ہے, جو چاول استعمال ہوتا ہے, ایک احتیاطی مقدار علماء نے بیان کی کہ 2.5 کلو انف ہے, اور 2.5 کلو جو ہے آپ کا 1 سا کے برابر ہو جاتا ہے. اب حدیث میں سا اناج دینے کا ذکر آیا. بعض علماء کا موقف یہ ہے, بڑا سخت موقف ہے, کہ صاحب آپ کو اناج ہی دینا ہے, اناج کے علاوہ اگر آپ کوئی رقم دیں گے تو جائز نہیں ہے, اناج کی آپ قیمت نہیں دے سکتے. ابھی آج ایک صاحب نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ بھیجا, انہوں نے کہا کہ فقیر کیا کرتا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, ہم جس غریب کو صدقہ فطر دے رہے وہ کیا کرتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے, ہمیں نبی نے اناج دینے کا ذکر کیا ہے, ہم اناج دیتے ہیں. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجئے, جہاں عبادت میں مال کا معاملہ آئے, جہاں مال دینے کا معاملہ ہے, وہاں ہم احتیاط کا پہلو نکالتے ہیں. مثال کے طور پر بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے. اب کسی کے پاس 1 لاکھ کی ساڑی ہے تو ساڑی کی زکات تو ساڑی سے نکلنی چاہیے, مگر ایسا تو نہیں کیا جاتا. ساڑی کی ایک ویلیو نکالی جاتی ہے اور پھر اس کی لوگ پیسے کے ذریعے زکات نکالتے ہیں. وہاں تو ہم نہیں کہتے صاحب کہ ساڑی ہے تو ساڑی کی زکات نکالنی چاہیے. تو ہم جس مقصد کے لیے صدقہ فطر نکال رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ فقیر کو, غریب انسان کو ہم عید کے دن کسی کے گھر کا چکر نہ لگائے, عید کے دن کم سے کم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, ہم اس کو اس سے بے نیاز کر دیں. یہ مقصد ہے صدقہ فطر کا. تو یہاں اتنی سختی کرنا کہ صاحب قیمت نہیں دے سکتے, اور قیمت اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی, اتنی سختی مناسب نہیں ہے. کیونکہ ہم صدقہ فطر جس غریب کے لیے دے رہے اس کا فائدہ کس میں, ہم یہ دیکھیں. آپ اللہ کے نبی کے دور میں 1 سا دیا جاتا تھا, آج آپ سا کے ذریعے تو نہیں دے رہے, آپ کلو گرام کے ذریعے تول کے دے رہے ہیں, کیونکہ آپ اندازہ لگا رہے کہ اس سا کے برابر اتنا کلو گرام ہوتا ہے. آپ یہاں اندازہ لگانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ قیمت کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو قیمت کے معاملے میں بہت سختی کرنا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں اسی سماج میں کہ جن غریبوں کو صدقہ فطر کا اناج دیا جاتا ہے, ڈھیر سارا اناج ہو جاتا ہے, 50 روپے کے جی میں جو چاول آپ لائیں گے وہ 25 میں جا کے بیچتا ہے وہ غریب آدمی, تو اس کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی, میں یہ نہیں کہتا اناج دینا بہتر ہے, افضل ہے, سامنے والے کو اگر اناج کی ضرورت ہے آپ اناج دیں, لیکن اگر اناج کے ذریعے اس کا کام نہیں بن رہا ہے, پیسہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے, تو پیسہ دیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر ہم نے اس کو صدقہ فطر میں پیسہ دے دیا تو وہ شراب بھی پی سکتا ہے, وہ کسی غلط کام میں بھی استعمال کر سکتا ہے. تو بھائی غلط کام میں تو آپ اناج دیں گے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے, آپ اس کو کہاں تک کنٹرول کرو گے؟ جو انسان گڑبڑ ہے وہ آپ کا اناج لے جا کے اونے پونے بیچ دے گا اور اس پیسے کا بھی غلط استعمال کرے گا. تو بہرحال صدقہ فطر اناج سے دینا افضل اور بہتر ہے, لیکن قیمت میں بھی دیا جا سکتا ہے. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا موقف یہ ہے, اور مضبوط موقف ہے یہ. صدقہ فطر آپ کو کب دینا ہے؟ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے. اگر عید کی نماز کے بعد آپ دیتے ہیں تو آپ کا صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوگا. جیسے قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں تو قربانی آپ کی قربانی نہیں ہوگی, عام ذبیحہ ہوگی. ایسی ہی صدقہ فطر اگر آپ عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں وہ عام صدقہ ہوگا, وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا. تو کوشش کریں آپ کے عید کا چاند نکلتے ہی دے دیں, 1-2 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں, عید والے دن بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ عید والی چاند رات کو ہی دے دیں آپ, تاکہ اس غریب کے گھر میں وہ چیز پہنچ جائے.